بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ملکی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک دو چیزیں سامنے آئی ہیں، آپ کے علم میں ہوگی کہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے توشہ خانہ کے حوالے سے، اس پر بھی میرے خیال میں مختصر بات کریں گے۔ اور دوسری چیز یہ کہ 17 دسمبر ہے اور تاحال جب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس وقت تک تو ابھی اعلان نہیں ہوا اسمبلی تحلیل ہونے کا، لیکن آج کسی وقت بھی اعلان ہو سکتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ شاید ہماری ویڈیو پہلے اپلوڈ ہو جائے یا بعد میں اپلوڈ ہو جائے، تو اس وقت کی کیا صورتحال ہے یا کیا ہوگا اس پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ تو یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے اس میں اتنی زیادہ اہمیت نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ایک چیز پہلے سامنے آ چکی ہے تو پھر بار بار اس کی آڈیو لیک کرنا، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر وہی بات کہ پروگرام کے باقاعدہ اس سے پہلے گفتگو سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور فیس بک پیج کو فالو ضرور کریں۔ بات آپ نے کی ہے کہ ایک چیز کو بار بار کیوں اس کو رگڑا جا رہا ہے یا اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ جرم نہیں تھا، خان صاحب نے جو توشہ خانہ کے تحائف تھے، جو توشہ خانہ تھا، اگر وہ لیگلی طور پر آئینی طور پر اپنے قبضہ میں لیا تھا تو اس پر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ ایک آئینی ان کو اختیار حاصل ہے، آئین کے اندر ہے، وہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر چیزیں آئین کے خلاف ہوئی ہیں۔ اب جو یہ موجودہ آپ جس بھی آڈیو کی بات کر رہے ہیں اس کی تصدیق اس صاحب نے بھی کی ہے جس کے ساتھ بشرا بی بی کی گفتگو ہوئی ہے، وہ اس کو نوکری سے نکال دیا۔ نوکری سے پھر اس نے ایک اور انکشاف جو اگلا ساتھ کیا ہے وہ بڑا ایک خطرناک بات تھی۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے نوکری میں برخاست کرنے کے بعد میرے عزیز و اقارب کی چھان بین کی گئی، مجھے 2 ماہ کے لیے بند کیا گیا بنی گالہ کے اندر، اور میری ہے کہ باقاعدہ تفتیش ہوتی رہی ہے، میرے بینک اکاؤنٹس وغیرہ وہ منجمد کیے گئے۔ تو یہاں اگر سب کچھ لیگل ہو رہا تھا، ایک آئینی اس کا ہو رہا تھا، تو پھر اس طرح کا اپنے گھر کے نگران کو کیوں ہراساں کیا گیا یا پابندی ان کو ایک قسم کی سب جیل میں ڈالا گیا۔ اچھا، پھر زیادہ جو افسوس کی بات تو یہ چیزیں، یہ جرائم ہمارے تسلسل ہے، ہماری حکومتیں کرتی رہتی ہیں، لیکن ایک طرف سے ڈھنڈورا پیٹنا کہ مجھ سے زیادہ ایماندار کوئی نہیں ہے، میں ایسا ہوں، میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ اچھا، جس وقت خود جرم کر رہا ہوتا ہے اس جرم کو چھپانے کے لیے سب سے شاطرانہ چال یہ کہ پھر اسی وقت اسی جرم کا الزام آپ دوسرے پہ لگا دیں تاکہ توجہ اس طرف چلی جائے اور آپ نہ کریں۔ اچھا، یہاں پر پھر میں صرف نہیں، میں پی ڈی ایم کو قصوروار سمجھتا ہوں۔ بھئی آپ کے ابھی تک کتنے ماہ گزر گئے، آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی ہے؟ آپ کے پاس انٹیلیجنس ہے نا، آپ کے پاس رپورٹیں پہلے آ چکی ہیں، آپ عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ بھی دائر کر سکتے ہیں۔ آپ نے وہ کیا انہوں نے دائر کیا نہیں ہے نیب میں کیس دائر کیا ہے؟ جی، نیب میں توشہ خانہ کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں بھی ہاں، الیکشن کمیشن میں بھی۔ اچھا، پھر یہ تو میرے خیال میں ان کی کرپشن کا کوئی 10واں یا 20واں حصہ بھی نہیں بنتا ہوگا جو انہوں نے بی آر ٹی میں کیا ہے، جو انہوں نے مالم جبہ میں کیا ہے، جو انہوں نے پشاور پنڈی رنگ روڈ میں کیا ہے۔ اس سے بڑے بڑے اربوں خربوں کے منصوبے ہیں، اس پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا رہا؟ ابھی تک کیوں خاموشی ہے کہ ایک بندہ بار بار آپ کو للکار رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس سے ہٹ کر ایک قومی مجرم تو ہے نا، اس نے معیشت کا ستیہ ناش کیا ہے، اس پر کیوں ابھی تک کیوں خاموشی ہے؟ یہ بالکل اس میں بھی وہی وہ رکھتا ہوں نظریہ جو آپ کا ہے، میری رائے بھی وہی ہے کہ پی ڈی ایم کیوں اتنا سافٹ کارنر رکھے ہوئے ہیں۔ شاید وہ پاپولیرٹی سے خوف زدہ ہے کہ پاپولیرٹی، اچھا میں وہ بھی دیکھ لی انہوں نے۔ میں ایک بار ٹھیک ہے، پاپولیرٹی کسی حد تک ہے، اس بات کا انکار ہم نہیں کر سکتے، لیکن جس پروپیگنڈے سے پھر پاپولیرٹی کا پروپیگنڈا کیا گیا نا، یہ بھی تو ایک ماحول میں اپنا اثر پیدا کرنے کے لیے۔ وہ دیکھا ہے جب یہ 26 نومبر والا جو معاملہ تھا راول پنڈی ہوئے ہیں، ہم نے دیکھ لیا، پھر کل پرسوں انہوں نے کالجز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ سیمینار رکھا،
تو مختلف کالجز کے اسٹوڈنٹس کو بٹھایا گیا اور سرکاری کالجز کو بھی، تو وہاں ان کے سامنے جی خان صاحب کی اسپیچ شروع ہوئی تو طلباء اٹھ کر چلے گئے. بہت خصوصاً آپ نے دیکھی کہ راولپنڈی کے کالج کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے، تو وہ طلباء جب جیسے ان کا خطاب شروع ہوا ہے اس کے اوپر اسکرین کے اوپر تو وہ اٹھ کر چلے گئے ہیں. بہرحال اب ٹویٹر پہ ان کے ساتھ کیا ہوئی ہے، وہ 1.5 کروڑ 62% ان کے فیک اکاؤنٹس تھے پی ٹی آئی کے ٹائیگرز کے. بہرحال جو بات وہ ہو رہی تھی کہ دیکھیں ایک تو یہ تھا کہ اگر آپ لیگلی آئینی طور پر کوئی چیزیں آپ کے گھر میں آئی تھی تو اس میں مسئلہ کیا تھا، اپنے تصاویر سے روکا کیوں. دوسرا اس میں یہ وہی بات ہے جو بطور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر صاحب کی جو خبریں تھیں کہ انہوں نے اس طرح کیا تھا تو تبھی اختلاف مطلب وہ ہوا تھا، تو پھر وہ بات سچی ثابت ہو رہی ہے کہ واقعی بنی گالا جو تھا یہ ایسے سمجھیں ان حالات سے یہی لگ رہا ہے کہ بنی گالا ایک گینگ کا جو ہے نا وہ ہیڈ کوارٹر تھا. یہ گینگ کا ہیڈ کوارٹر تھا، اس میں گینگ کے جو سربراہ تھی وہ محترمہ تھی. اچھا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو طلاق ہونے والی ہے. بہرحال یہ ایک ان کا نجی ایک نیوز ہے، ہم اس کے اوپر زیادہ وہ نہیں کریں گے. تو اس طرح ہی ہوتا ہے، خان صاحب کی روٹین بھی یہی ہے، اور محترمہ کا بھی اب وہ مفادات وہ حاصل ہو چکے ہیں، خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہے، تو یہ معاملہ بھی مطلب ہے کہ اچھا. پھر آج ایک اور بھی اہم جو موضوع ہے وہ اسمبلی و تحلیل کے حوالے سے ہے. اس میں اگر آپ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی. جس طرح 2-3 دن سے یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ مونس الہی صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی اس پر راضی نہیں ہے، اور انہوں نے پھر خان صاحب کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر نون لیگ ہمارے لیے مشکلات بڑھا سکتی ہے، تو مشکلات بھی بڑھ جائیں گی. اور پھر کل رات کو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ خان صاحب سے دوبارہ ملاقات ہوئی ہے مونس الہی کی. مطلب آج اعلان ہونا ہے اور کل انہوں نے ملاقات کی ہے. تو میرا یہ خیال ہے اعلان تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا ہوا کریں گے، تو اعلان ایسے ہی کریں گے کہ 2 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد یا فلاں تاریخ کو اسمبلیاں توڑ دی جائیں گے. پھر اس وقت تک لوگ بھول جائیں گے کہ بھی اسمبلیاں ٹوٹنی ہے یا نہیں ٹوٹنی. تو اس وقت کیا آپ کا کیا اس میں دیکھیں کہ اگر تو کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مونس الہی اور چودھری پرویز الہی خان صاحب کو یقین دلا رہے ہیں کہ آپ جیسے حکم کریں گے جب کریں گے تو ہم مطلب اس کو بجا لیں گے، تو یہ بات میرے خیال میں جو سیاسی تاریخ کے تھوڑی بہت بھی وہ رکھتے ہیں، مطلب علم رکھتے ہیں یا ابھی موجودہ، تو جب یہ عدم اعتماد آ رہی تھی پی ڈی ایم کی تو اس ٹائم بھی چودھری صاحب نے اب تو خود اقرار کیا نا کہ میں نون لیگ کی طرف جا چکا تھا. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مونس الہی نے بڑے دبنگ انداز میں کہا تھا کہ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور بڑے کلیئرلی، لیکن وہاں انہوں نے معاملات پی ڈی ایم سے طے کر لیے تھے. وہ تو ان کے بقول، اور جو سیاسی ہمیں وہ ملی وہ تو پھر باجوہ صاحب کی وجہ سے نہیں گئے نون لیگ کے سر. وہ تو خان صاحب کو چھوڑ چکے تھے، یقین دہانیاں وہ کرا رہے تھے خان صاحب کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے معاملات طے پا گئے تھے. درمیان میں پھر وہی ہوا جو مونس الہی اور پرویز الہی نے بتایا کہ باجوہ صاحب آ گئے تو ہم مطلب پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے. اب بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کی یقین دہانی سے یہ عمران خان کے ساتھ ہیں تو یہ بے وقوفی ہے. دوسری طرف چودھری پرویز الہی اس میں ہے کہ اگر پی ڈی ایم ان کو کنفرم کرتی ہے، اور پی ڈی ایم اب ان کے اوپر اعتماد نہیں کر رہی، پی ڈی ایم بھی اب وہ تھا، پی ڈی ایم نے اب ان کے سامنے 3 چیزیں رکھی ہیں، آپ پہلے یہ کریں گے پھر ہم آپ کو سپیس دیں گے. اب چودھری صاحب نے اپنی سپیس میں 3 یہ ہیں کہ آپ پہلے تو فوراً لا تلقی کا اعلان کریں عمران خان سے، ٹھیک ہے، پھر ہم ووٹ آف کانفیڈنس کا گورنر صاحب کو کہہ کر آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس ہو جائے گا. دوسری چیز یہ کہ آپ نے جو مطلب یہ ڈیسٹیبلائزیشن کا، یہ آپ مساق معیشت کے حوالے سے ہمارے ساتھ کام کریں گے، اور یہ پہلے کریں گے. مونس الہی صاحب وفاق میں ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، ہمارے ساتھ ہیں، اعلان کریں، مطلب صوبے میں بھی وفاق میں بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. تیسری چیز آپ نے دیکھی کہ وہیں پر اب جو مونس الہی عمران خان کے ساتھ مل رہا ہے وہ سیٹیں مانگ رہا ہے
کہ اب جب اسمبلی تحلیل ہوگی، ایک چیز یہ آ رہی ہے قانونی نقطہ، ایک طرف تو خان صاحب کو یہ قانونی نقطہ صرف پیش کیا گیا، جیسے بڑے صحافیوں کی رائے وہ کہتے ہیں خان صاحب سنتے ہی وہی رائے جو اس کو بہتر لگتی ہے، جو وہ خود سمجھتا ہے بہتر ہے، کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، 48 گھنٹے میں اسمبلی جائے گی، اگر گورنر صاحب سائن بھی نہیں کرتے تو 48 گھنٹے کے بعد یہ اسمبلی وہ ہو جاتی ہے، تحلیل ہو جاتی ہے اور انٹرم گورنمنٹ مطلب آنی ہے۔ لیکن اب وہاں وہ بڑے صافی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوگا، گورنر صاحب ہولڈ کر بھی سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو انٹرم گورنمنٹ پھر بنے گی اس صورت میں وہ الیکشن کمیشن بنائے گا۔ اب الیکشن کمیشن اسی چیز کو چودھری پرویز الہی کو کہہ بھی سکتا ہے کہ جب تک آپ انٹرم گورنمنٹ کا جو پروسیس ہے اس تک آپ اہیڈ کریں، اب وزیر اعلیٰ رہیں، اب چلائیں۔ جس طرح حمزہ شہباز کچھ ٹائم کے لیے آپ نے دیکھا کہ وہ عبوری وزیر اعلیٰ بنے رہے ہیں، وہ تو عدالت کو جی، تو یہ الیکشن کمیشن کو اختیار ہے۔ اب اس سیشن میں اگر دوسری چیز یہ کہ پرویز الہی صاحب کا کنسرن یہ ہے کہ خان صاحب کو کہ ہم نے جو ترقیاتی ابھی اعلانات کیے اور کل ہی آپ نے دیکھا کہ وفاقی کابینہ سے کچھ چیزیں اور صوبائی کابینہ سے جو انہوں نے منظوری دی ہے کچھ منصوبوں کی، وہ نہیں موڈ لگتا کہ وہ اسمبلی ٹوٹنے والا کوئی پلان ہے۔ اس میں نیولی ابھی جو 5-6 انہوں نے ڈسٹرکٹ اناؤنس کیے ہیں ان کے لیے کافی کچھ کرنا ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ان کو سیاسی فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ مونس الہی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہمیں نیکسٹ وزیر اعلیٰ کا آپ کنفرم کر دیں، ہمارے ساتھ معاہدہ کریں اور وہ ریٹرن ایگریمنٹ ہو۔ دوسرا ہمیں 20 MP چاہیے پنجاب میں، 20 سیٹوں پر آپ ہمارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، وہاں آپ کا تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا، صرف پاکستان مسلم لیگ کاف کا ہوگا اور وہ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کا آدمی ہوگا۔ تو اس صورتحال میں اب یہ گیم منظر بہرحال دیکھیں، لیکن آج نہیں لگتا کہ آپ یہ ڈیٹ سن پائیں گے کہ 20 کو 22 کو۔ دوسری طرف جو اہم موو ہو رہا ہے وہ صدر عارف علوی صاحب والا ہو رہا ہے، وہاں نون لیگ کے جو بڑے گئے ہیں، جو ان کی ٹاک ہوئی ہے اور صدر عارف علوی نے بھی کہا کہ میں کردار ادا کروں گا، تو اس میں خان صاحب کا کنسرن یہ ہے کہ مجھے کیسوں میں نہ رگڑا جائے تو میں ڈیل کے لیے تیار ہوں۔ مساق معیشت بھی کرتے ہیں، اور جو پچھلا لاسٹ اس میں ہم نے یہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا جو لا وہ کیا تھا اس کے اوپر بھی بات مطلب ہوتی ہے، لیکن مجھے یہ یقین کرایا جائے کہ پی ڈی ایم میرے خلاف کیسز سے پیچھے ہٹ جائے گی اور مجھے ریلیف دیا جائے۔ اب اس بات پر آ کر ابھی تک پی ڈی ایم بھی خاموش ہے، اور دوسری طرف جو خان صاحب نے پھر دوسرا پیغام اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھیجا، وہاں بھی کچھ صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک تو وہ خان صاحب کی بات نہیں سن رہے، دوسرا وہاں جو انہوں نے یہ اپنا نرم رویہ کر کے اور امر بالمعروف اور میں جانتا ہوں اور میرٹ اور یہ ساری چیزیں، تو وہاں سے بھی خان صاحب کو ریسپانس نہیں ملا جس طرح کا وہ چاہتے تھے۔ تو یہ صورتحال بہرحال سامنے ہے کہ خان صاحب کے لیے ابھی تک یہ سچویشن کلیئر نہیں ہے۔ ابھی جو ان کی اپنی گورنمنٹ ہے KPK کی، وہ بھی اس بات پر ابھی متفق نہیں ہے کہ اسمبلی ہمیں تحلیل کرنی چاہیے، وہ بھی ابھی اس چیز میں مطلب ایک تو وہاں کے جو بلدیاتی سیٹ اپ ہے وہ غیر فعال ہے، اور دوسرا جو صوبائی گورنمنٹ ہے تو وہ بھی ابھی تک اپنے MPOs کو اس طرح نہیں نواز سکی جس طرح کا ہمارے ہاں ایک کنسپٹ ہوتا ہے کہ کمپین سے پہلے اپنے حلقوں کے اندر جو ترقیاتی فنڈ ڈپلائے کیا جاتا ہے تو وہ نہیں ہو سکا۔ تو اس سلسلے میں مطلب ہے کہ پریشانی ہے۔ اگر ہم یہ نتیجہ نکالیں تو آج بھی کوئی نتیجہ نہیں، آج بھی میرے خیال میں اسی طرح کی ایک گیم ہوگی کہ بس سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوگی، مزید کوئی عملی طور پر کوئی اعلان نہیں ہوگا۔